ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. میرے بھائیو، الحمدللہ آج 20 اکتوبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 20 صفر المظفر 1441 ہجری ہم انشاءاللہ تعالی اپنا نیا سلسلہ قرآن حکیم کی قرآن کلاسز کا شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ آج پہلا لیکچر انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہوگا قرآن حکیم کے تعارف پہ. اور اس سیریل کا نام ہم نے رکھا ہے قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر، یعنی آسان با محاورہ ترجمہ اور تفسیر قرآن حکیم کی آیات سے اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. اور کوشش یہی ہے کہ اس نئے سلسلے میں ٹو دی پوائنٹ ڈسکشن کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا جو ہمارا قرآن حکیم کا ایک پورا دورہ ریکارڈ ہوا ہے وہ 9 سالوں میں ہوا ہے، 344 لیکچرز کے اندر. اب اتنے ڈیٹیل لیکچر نہیں ہوں گے، البتہ کوشش یہ ہوگی کہ جتنی ضروری انفارمیشن ہے وہ ضرور ڈسکس کی جائے. آج کی ہماری اس سلسلے کی پہلی کلاس ہے، اور اس کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم سے متعلق 40 بنیادی انفارمیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں جو ایک مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے. اور ان پوائنٹس کے کانٹیکسٹ میں جتنی ضروری گفتگو ہوگی وہ میں کروں گا، ورنہ تو یہ 40 پوائنٹس کے اوپر 40 گھنٹے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے اجماعی عقیدے ہیں، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، اور جتنی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں میرے بھائیو. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. باقی جتنے بھی اس سے پہلے صحائف نازل ہوئے یا کتابیں، ان کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو صرف کتاب یا سلیبس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کا ثبوت قرآن حکیم میں سورہ التوبہ کی سٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کافر تم سے پناہ مانگیں تو انہیں پناہ دے دو، اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو قید کرو جہاں پر وہ
اللہ کا کلام سنے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اور یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی حیران کن، قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات، انجیل اور باقی کتابیں ہیں، زبور بھی، ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام موجود نہیں ہوگا، ظاہر ٹیمپرڈ فارم میں۔ یہ ہم نے اسے بائبل کا نام دیا ہوا ہے نا، باہر جو لکھا ہوا ہے، پوری بائبل کے اندر بائبل کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر قرآن کا نام آیا ہے، بائی نیم اس کتاب کو مینشن کیا گیا، یاسین والقرآن الحکیم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ کئی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں قرآن کا لفظ آیا ہے، اور قرآن کا لفظی مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی انفارمیشن ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اللہ کی صفت ہوئی، اور اللہ کی صفت ہے تو یہ پھر مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ البتہ جو ہمارے پاس اس وقت یہ بائنڈنگ کے اندر قرآن موجود ہے، اس قرآن کے یہ جو صفحے ہیں یہ تو ظاہر مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کے اوپر جو سیاہی ہے پرنٹنگ کی وہ بھی کریشن ہے، اس کا گتا بھی یہ بھی کریٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ کاتب کی رائٹنگ ہے وہ بھی کریشن ہے، کریٹڈ ہے، مخلوق ہے، لیکن جو کلام لکھا گیا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو کہانی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہے سچائی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثرات کیا ہیں، اور سیم اسی طرح کی چیز قرآن حکیم کے بارے میں سورۃ الحشر میں آئی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا، تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے رعب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا، اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ اور اس حالت میں صحابہ کرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا، اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اور پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی، حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوا کرتی تھی۔ اب یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 ہوا ہے جی، ابھی میں اس پہ اور بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں جو فی البدی چونکہ میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، رٹی رٹائی نہیں ہوتی، پوائنٹس میں نے صرف لکھے ہیں کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو، ادروائز اگر میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر نوٹس بناؤں نا تو پھر یہ 40 لیکچرز میں صرف قرآن کا تعارف ہی ختم ہو،
لیکن وہ پھر آپ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے. بس اتنی بات کی جائے جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے, جس میں آپ کا پریویس نالج بھی انوالو ہو, کچھ نئی بات بھی آپ کی انفارمیشن میں آ جائے. علمی پوائنٹ نمبر 2, ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. یعنی یہ قرآن حکیم سلیبس کی فارم میں نبی علیہ السلام کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا, بلکہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے, آپ کے سینہ مبارک کے اوپر. اور اس قرآن کی اتھینٹسٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے, اسی لیے آپ کے کریکٹر کو منوایا گیا ہے. سورہ یونس کے سٹارٹ میں بھی آیت نمبر 15-16 میں آتا ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے؟ یعنی میں صادق اور امین ہوں, میں نے کبھی دعویٰ نبوت نہیں کیا اس سے پہلے, نہ کوئی یعنی میری کوئی ایسی خواہش تم نے کبھی آبزرو کی ہو, تو اچانک یعنی چند دنوں کے بعد میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے میری پریویس زندگی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اب یہ ٹاپک بھی گھنٹوں کا محتاج ہے اگر صرف اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جائے کہ نبی علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا, اس قرآن کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے, لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 3, ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم باللفظ محفوظ ہے. یہ کتاب بالمفہوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے جو سمجھا اس کو سلیس عربی کے اندر اپنے یعنی ذہن کے مطابق لکھ دیا. نہیں, ایک ایک لفظ من و ان ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس کی, بالمفہوم نہیں ہے, باللفظ ہے. اور یہ عقیدہ صرف قرآن کے بارے میں. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو بھی قرآن کا درجہ دیتے ہیں. حدیث کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے کہ حدیث بالمفہوم ہے. چند باتیں باللفظ بھی ہیں, جیسے ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں, آپ نے ان کو تعلیم فرمایا. لیکن اوورآل آپ علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں بالمفہوم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو کئی احادیث کے اینڈ پہ وہ راوی کہتا ہے او کما قال علیہ السلام, یا جیسا پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا. یعنی مجھے یہ بات پتہ چلی, مجھے یوں سمجھ آئی, یا جیسے پھر آپ نے فرمایا تھا, مفہوم یہی تھا. اور آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے, کئی صحابہ نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے, سب کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے, اوورال مفہوم ٹھیک ہے, لیکن کسی سے کچھ سکپ ہو گیا, کسی سے کچھ. مثلا اب یہاں پہ تقریباً آلموسٹ 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہاں پہ 55 منٹ کے اندر کتنی باتیں کروں گا. اب باہر نکل کے ان میں سے کتنے % لوگ ہیں جو من و ان میری ایک ایک بات کو پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ باہر جا کے نہیں کر سکتے. کچھ کو کچھ حصہ یاد ہوگا, کچھ کو کچھ, اس طریقے سے. اوورال سب کو جمع کریں گے تو آلموسٹ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پوری مجلس کو. یہ ویڈیو ریکارڈ تو زمانے میں نہیں تھا, اس لیے تو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو. تو اس وقت تو لوگ کرائمنگ کے اوپر اعتبار کرتے تھے, نبی علیہ السلام سے سنتے تھے, یاد کرتے تھے, پریکٹس کرتے تھے, آگے باتیں پہنچاتے تھے. اور اس کا آپ کو بہترین نمونہ صحیح مسلم میں ملے گا. بخاری میں آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ بخاری میں احادیث سکیٹرڈ فارم میں ہے. مسلم شریف میں ایک مجلس کی نبی علیہ السلام کی ایک وقت کی احادیث کے جتنے طرق آئے ہیں نا مختلف چینز سے, وہ آپ کو ایک جگہ ملیں گے. مثلا مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علی علیہ السلام سے, اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اب یہ حدیث آپ کو سیدنا علی سے ملے گی, سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ملے گی, سیدنا ابو ہریرہ سے, سیدنا جابر بن عبداللہ سے, سیدنا انس ابن مالک سے, سیدنا مغیرہ ابن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, 7-8 صحابہ سے ایک ہی حدیث ملے گی. اور امام مسلم نے اس کو ایک ترتیب سے نا اس مجلس میں, یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا, ایک ایک صحابی سے وہ لے کے ہیں. تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی 19-20 کا فرق نظر آئے گا, لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. اسی لیے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بیسٹ جو ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے, کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی. ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تابعین بیان کر رہے ہوتے ہیں, سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں.
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے. قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے. سنی ہو، شیعہ ہو، ان کے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اثنا عشری میں شیعہ کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب، ایون آغا خانی ہوں، ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے. تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے، بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے. اور آج تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں جو سیدنا عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں، من ون وہ نسخے موجود ہیں. اور آج بڑا آسان طریقہ ہے، کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں، جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں برمنگم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا، اس میں سورہ طٰہٰ کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفحات ملے تھے، بھیڑ کی اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھے ہوئے، کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس طرح اس زمانے میں لکھے تھے. تو اس کی کاربن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے، اور وہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے، غیر مسلم ہے. اس میوزیم کا انچارج جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اور ان کی ویڈیو چڑھی، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اولڈسٹ ورژن آف قرآن. وہ تو ورژن کہتے ہیں، ورژن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو